وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر جو ایک سائیکلونی طوفان بیپر جوائے جو کہ اب زمین کے اوپر آ چکا ہے سمندر سے نکل کر، اس کے ممکنہ اثرات یا نقصانات سے نمٹنے کے لیے ایک قومی کاوش کی ہے ہم نے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ذمہ داری ہے سندھ کے ساحلی علاقوں میں جو بجلی ہے اس کی فراہمی، ان کی مدد کے لیے پورے ملک سے، گجرانوالہ سے، میرے شہر گجرانوالہ سے اور گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور سکھر، وہاں سے 2000 اہلکاروں کو بما گاڑیوں کے سامان بھی ہم نے موو کیا تھا، اور الحمدللہ کل دوپہر تک وہ تمام کے تمام 2000 اہلکار 300 گاڑیوں کے ہمراہ وہ اپنے اپنے اسٹیشنز پر پہنچ چکے تھے اور موجود تھے کسی بھی ممکنہ اثر سے نمٹنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ اب اس کے اثرات جو ہیں بیپر جوائے کے وہ کم ہو رہے ہیں، لیکن وہ تمام ہم مکمل طور پر ابھی بھی تیار اور چوکنا ہے۔ اور یہاں کراچی الیکٹرک آنے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی میں جو ہمارے صارفین بھائی اور بہنیں ہیں ان کے اوپر بھی اس ممکنہ سائیکلون کے جو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، اور اسی لیے کراچی الیکٹرک میں موجود ہوں۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ان کا پوری ایک جائزہ لیا ہے ان کی تیاریوں کا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی الیکٹرک جو ہے یہ سائیکلون کے جو ممکنہ نقصانات ہیں وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو 2 دن پہلے جب جہاز رانی کی وارننگ ایشو کی گئی کراچی میں، تو LNG کی سپلائی متاثر ہوئی، میں نے اس میں پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اس میں کراچی الیکٹرک کی بھی ایک سپلائی آتی ہے LNG کی، وہ متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے شاید کراچی کے شہریوں کو گھنٹوں کے لیے 4 گھنٹوں کے لیے محسوس بھی ہوا ہو، لیکن انتہائی سرعت سے یہ فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، وزارت توانائی اور وزارت پیٹرولیم سے، کہ فوری طور پر تقریباً 100 MMCF کی گیس جو ہے وہ کراچی کو فراہم کر دی گئی، جس کی وجہ سے 4 گھنٹے کے اندر اندر جو بجلی بنانے کی صلاحیت میں کمی تھی وہ دور کر دی گئی، اور اب کراچی میں الحمدللہ بجلی کی ترسیل جو ہے وہ بالکل نارمل ہے۔ نارمل سے مراد یہ ہے کہ کراچی کی 70% جو صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، تمام جو صنعت ہے اس کے لیے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، وہ 24 گھنٹے چل رہی ہے، اور باقی جو علاقے ہیں جہاں ہمارے کراچی الیکٹرک میں ان کا بلوں کی بازیابی کم ہے، جہاں نقصانات ہیں، جہاں لاسز ہیں، وہ وہاں بھی جو معمول کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ تو لہذا اس سائیکلونی طوفان بیپر جوائے کی وجہ سے اس وقت الحمدللہ کراچی کی بجلی کی ترسیل پر کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پر نارمل ہے، اور یہی توقع ہے کہ اب چونکہ اس سائیکلونی طوفان کی جو شدت ہے وہ گھٹ رہی ہے، تو لہذا ابھی ہم آج توقع کر سکتے ہیں کہ یہ بجلی کی ترسیل جو ہے کراچی کو وہ معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ کراچی الیکٹرک نے پچھلے کچھ مہینوں میں جو اس خطرے کے پیش نظر کہ طوفان کی وجہ سے بہت زیادہ بارش ہوگی اور جو شہری سیلاب آئے گا، اربن فلڈنگ جو تھی، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے جو نشیبی علاقے ہیں ان میں اپنے پاور کے جو ٹرانسفارمرز ہیں اور ان کے جو سسٹمز ہیں ان کو زمین سے اٹھایا ہے، 4, 5, 6 فٹ تک انہوں نے اس کو ریز کیا ہے۔ اس کا بھی فائدہ اسی ہے کہ پھر پانی کی وجہ سے کہیں بھی بجلی کو بند نہیں کرنا پڑے گا اگر وہ پاور سسٹم جو ہے وہ اس سیلاب سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح یہاں کراچی میں
مجھے رپورٹ کیا گیا ہے کراچی الیکٹرک طرف سے کہ انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ جو بجلی کے پولز ہیں ان کو بھی انہوں نے ان کے ارد گرد ایک حفاظتی نظام کنکریٹ کا بنایا ہے، اور تاکہ اس کی وجہ سے نہ صرف پول نہ گریں بلکہ جو بجلی کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں الیکٹروکیوشن کی وجہ سے ان میں بھی کمی آئے۔ یہاں ایک مستقل کراچی میں کراچی الیکٹرک جو ہیزرڈز ہیں جو مختلف آپ کو معلوم ہے کہ بن جاتے ہیں گچھے سے مختلف جگہوں پر، یا بعض جگہ پہ غیر قانونی اسٹریٹ لائٹس ہیں، ان کو بھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کے توسط سے کراچی کے شہریوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں ایسا کوئی گچھا ہے جو خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یا کوئی ایسا ایشو ہے تاروں کی زیادتی کی وجہ سے، یا دوسری جو سروسز ہیں ٹیلی فون ہے یا اور جو اب انٹرنیٹ کی تاریں اور مختلف تاریں ہیں، وہ اگر پول سے دکھتی ہو تو ان کی وجہ سے بھی ہیزرڈ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کراچی کے شہریوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں ایسا کوئی گچھا موجود ہے یا گچھے موجود ہیں، عام طور پہ جہاں مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں یہ کام ہوتا ہے، تو وہ کراچی الیکٹرک کو اس سے مطلع کر سکتے ہیں اور وہ فوری طور پر اس کو ریموو کریں گے۔ اس کے علاوہ اس سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کراچی الیکٹرک میں بھی مختلف ان کے جنریشن جہاں یہ بجلی بناتے ہیں اور جہاں یہ ان کے گرڈ اسٹیشنز ہیں وہاں بھی یہ مکمل طور پر اس وقت تیار اور مستعد ہیں کہ کراچی میں جو بجلی کی سپلائی ہے اس کو کسی طرح بھی متاثر نہ ہو، اور وہ الحمدللہ متاثر نہیں ہوئی۔ اسی طرح کل میں کراچی سے میں پرسوں رات سے یہاں ہوں، پرسوں آ کر ہم نے ایک میٹنگ کی۔ کل صبح میں جمپیر گیا جہاں ہمارے کچھ پولز گرے تھے، نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کمپنی کے ایم ڈی جو ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی ہمارا موجود ہیں ڈاکٹر رانا جواد، ان کے ساتھ ہم جمپیر گئے کراچی کے 3 گھنٹے سفر کر کے، اور وہاں جو پولز گرے ہوئے تھے ان کی مرمت کا فوری طور پر آغاز کیا، اور پھر حیدرآباد میں جا کر ایسکو کی پوری بریفنگ ہے کے ٹی بندر تک جو ہمارا بجلی کا نظام ہے اس کو ہم نے ریویو کیا، اور پھر آخر میں ہم پھر حیدرآباد سے میرپور ساکرو جو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا مین گرڈ اسٹیشن ہے جس سے باقی سارا جو مشرقی ساحل ہے اس کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، میں نے وہاں کا بھی خود جا کر دورہ کیا، وہاں کی تیاری دیکھی۔ وہاں الحمدللہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے 300 اہلکار جو ہیں وہ موجود ہیں ساکرو کے ارد گرد کسی بھی ممکنہ آفت سے نمٹنے کے لیے۔ لیکن اب ہمیں یہ بہت حد تک توقع ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی موسمی تغیر نہ آئے کہ اب ہم اس طوفان سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، اور غالباً کل صبح تک تو پوری طرح سے نکل آئیں گے۔ تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جو وسیع البنیاد حکومت ہے جس میں سندھ کی جماعتیں بھی ہیں، بلوچستان کی جماعتیں بھی ہیں، پنجاب کی خیبر پختونخوا کی مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، اس حکومت نے اور اس کے وزیر اعظم نے سندھ کے میں رہنے والوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے ایک قومی کاوش کی ہے، جس میں گجرانوالہ میرے شہر سے لے کر جو کہ ہزاروں میل دور ہے یہاں سے، وہاں سے اہلکار جو ہیں وہ سندھ کے ساحل پر پہنچے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی سرعت سے اتنی تیزی سے اور مکمل طور پہ میں نے کہا کل تک وہ سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ تو ہم نے ایک قومی کاوش کی ہے، کراچی الیکٹرک کو 100 MMFC دینا بھی فوری طور پہ چند گھنٹوں کے اندر بھی اسی قومی کاوش کا حصہ ہے کہ کراچی کو بھی اسی طرح ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے جس طرح باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک قومی کاوش کی گئی ہے، اور یہ تبھی ممکن تھا کہ نہ صرف قومی قیادت موجود تھی
بلکہ ان کی ساری پوری حکومت ہے اس کا تعاون ہمیں حاصل تھا، سندھ حکومت کا تعاون حاصل تھا اور ہے کراچی الیکٹرک بھی سندھ حکومت کے ساتھ، اور جو یہاں مقامی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ہم بھی مستقل طور پر نہ صرف حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ذریعے بلکہ دوسرے اداروں کے ذریعے بھی، میں نے کہا NTTs میرے ساتھ موجود ہیں، وزارت توانائی سے ہمارے جوائنٹ سیکرٹری حسن صاحب بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک مشترکہ کاوش کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے کہ جو بھی ممکنہ اثرات ہو سکتے تھے اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اب تک ملک میں بجلی کی تقسیم الحمدللہ نارمل ہے، اور یہ ٹھیک ہے جہاں ہائی لاس کے ادارے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، جہاں ایسے علاقے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی وجہ بجلی کے نظام میں بجلی کی کمی یا بجلی کے نظام کی خرابی بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک روٹین میجر ہے نقصانات کو کم رکھنے کے لیے جو جاری ہے۔ تو میں کراچی الیکٹرک اور ان کی انتظامیہ کو بھی سراہنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی وقت پر کام کیا، اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، سکھر، ملتان، فیصل آباد، لاہور اور گوجرانوالہ، ان سب کی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے اہلکاروں کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بغیر تاخیر کیے یہ انپریسیڈنٹڈ ایفرٹ تھی جو کی گئی، ایک اچھی ایکسرسائز ہوئی ہے کہ اگر ملک کے کسی حصے پر بھی آفت آئے تو ملک کے باقی حصوں کے جو اہلکار ہیں، دوسرے ادارے ہیں، وہ اس علاقے کی مدد کو فوری پہنچے اور پورے تیاری کے ساتھ، پورے انسٹرومنٹ کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ پہنچے تاکہ کمی نہ ہو۔ تو یہ اگرچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ممکنہ آفت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی اب آہستہ آہستہ کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن بہت ہی قیمتی ایکسرسائز ہوئی ہے ایک قومی وحدانیت کی اور قیادت کی موجودگی کی۔ ایک ایسی قیادت شہباز شریف کی صورت میں موجود ہے جنہیں پاکستان میں رہنے والوں کا خیال ہے، زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ رہیں گے، ان کے دوسرے ایشوز ہیں، لیکن اس ایمرجنسی سے جو اس سمندری سائیکلون بپر جوائے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، الحمدللہ پاکستانی قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میں بھی کر رہا ہوں کہ ہم اس سے بہت اچھے، بہتر اور منظم طریقے سے کراچی میں بھی نمٹے ہیں، سندھ میں بھی نمٹے ہیں اور باقی ملک میں بھی نمٹے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ خرم صاحب، آپ نے جس طرح